یہ جو ابوالفضل عباس کا مقام آپ کو نظر آئے نا، جہاں ابوالفضل عباس کی تعریف کرنی ہو نا، وہاں سب سے پہلے ابوالفضل عباس کی ماں کو سلام کریے، پھر آقا ابوالفضل عباس کی تعریف کیجیے۔ پہلا سوال، کیا عباس نے حسین کے ساتھ وفا کی؟ عجب نہیں، زینب علیہ مقام کا جملہ کہ عباس نے صرف وفا نہیں بلکہ وفا کو تمام کر دیا۔ اب سوچے کہ جس نے وفا کو تمام کیا ہو اس کی ماں کا نام ہے ام البنین، ام الوفا، وفا کی ماں۔ حضرت ام البنین کے حوالے سے اتنی زیادہ تاریخ نظر نہیں آتی، خاص کر کے شادی سے پہلے کے واقعات تاریخ میں بہت شاذ و نادر نظر آتی، لیکن جناب ام البنین کے حوالے سے جو کچھ تاریخ ہمارے سامنے ہے وہ ازدواج کے بعد کی ہے۔ اگر آپ جناب ام البنین پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے شروع کریں گے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد جناب امامہ سے شادی کی، پھر کئی سالوں کے بعد جناب حضرت امیر علیہ السلام نے عقیل کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، عقیل ابغنی امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب، اے عقیل میرے لیے ایک عورت تلاش کرو، ایک لڑکی تلاش کرو کہ جس سے ایک فحولہ اس دنیا میں آئے۔ فحول کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے غنڈا موالی ٹائپ کا انسان، بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی غنڈا گردی کے ذریعے شجاع و بہادر بنتا ہے۔ لیکن فحولہ اس کے برعکس ہے، ایک ایسا بہادر، ایک ایسا شجاع، ایک ایسا ہمتی جو صرف شجاع و بہادر نہ ہو بلکہ صاحب کرامت بھی ہو، صاحب صبر و وفا بھی ہو، اسے عربی میں کہا جاتا ہے فحولہ۔ امیر المؤمنین کا کیا جملہ ہے جناب عقیل سے کہ یا عقیل ابغنی امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها، تاکہ میں اس سے شادی کروں، ایک ایسی خاتون تلاش کرو کہ جس سے ایک فحولہ اس دنیا میں تشریف لائے، ایک شجاع اور ہمتی طاقتور صاحب کرامت، صاحب عز و شرف اس دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے لفظ فحولہ امیر المؤمنین نے کیوں استعمال کیا؟ علی کو صرف بیٹا نہیں چاہیے، علی کو صرف شجاع و بہادر نہیں چاہیے، علی کو صرف جسمانی طاقت رکھنے والا نہیں چاہیے، بلکہ علی کو ایسا چاہیے کہ جو طاقت کے ساتھ ساتھ صاحب کرم بھی ہو، صاحب فضیلت بھی ہو، صاحب صبر و وفا بھی ہو۔ شجاع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ حضرت امیر نہج البلاغہ میں فرما چکے ہیں قدر الرجل بقدر ہمتہ، انسان کی قدر اس کی ہمت سے ہوتی ہے، جتنی زیادہ اس کی ہمت ہوگی اتنا ہی انسان باقدر و منزلت ہوتا ہے۔ وَشُجَاعَتُهُ بِقَدْرِ غَيْرَتِهِ، انسان کی شجاعت اتنی ہوتی ہے جتنی اس کے اندر غیرت پائی جائے۔ اب یہاں اگر ابوالفضل عباس کو بعنوان شجاع طلب کیا تو گویا امیر المؤمنین بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے صرف شجاع بیٹا نہیں مانگا بلکہ باغیرت بیٹا مانگا ہے، باغیرت بیٹا مانگا، ایسا باغیرت، ایسا باغیرت بیٹا کہ جس پر زینب علیہ مقام کو ناز ہو، ناز ہو، ایسا ویسا ناز۔ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا خواتین کو جناب زینب علیہ مقام نے ضمانت دی کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن ایک بات کی ضمانت زینب دیتی ہے، میں تم سب کے پردے کی محافظہ ہوں۔ یا زینب علیہ مقام آپ کیسے ضمانت دے رہی؟ ارے کیسے نہ دوں، جس کا عباس جیسا غیور بھائی ہو، عباس جیسا غیرت مند بھائی ہو، کس میں مجال جو بہنوں کے پردے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ عقیل ایک ایسی خاتون تلاش کرو کہ جس سے ایک فحول دنیا میں تشریف لائے، ایک شجاع بہادر بچہ دنیا میں تشریف لائے۔ پھر حضرت نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا فَتَلِدْ لی غُلَامًا فَارِسًا، تاکہ ایک بہادر شجاع ہمتی بیٹا اس دنیا میں آئے۔ اچھا جناب عقیل میں بات کو یہیں پہ روکتا چلوں، میں نے بیان کیا غیرت، شجاعت کا تعلق غیرت سے ہوتا ہے، صرف اچھے ڈولے شولے رکھ لینا شجاع انسان کی پہچان نہیں ہے۔
انسان جسمی اعتبار سے بہت مضبوط ہوتا ہے لیکن روحانی اعتبار سے ایک بال سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. ہمیں اگر انسان کی شجاعت کی طرف نظر ڈالنی ہو تو شجاعت ظاہری سے متعلق نہیں ہوتی. شجاعت کا تعلق انسان کے دل سے ہے, انسان کے قلب سے ہے, انسان کی روح سے ہے. بات یہاں پہ ہوئی تھی غیرت. یہ اس خاندان کا ورثہ ہے. اس خاندان میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ ہے غیرت. شاید میں نے ان سے روزہ مجالس میں یہ روایت بیان کی تھی, اگر نہیں بیان کی تو دوبارہ سنیے. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام جب اسی غیرت کی وضاحت کر رہے ہیں نا, کیوں غیرت پہ گفتگو ہو رہی, کیوں غیرت کا ہونا ضروری ہے ایک مرد کے اندر, کیونکہ جو انسان باغیرت ہوگا, جو انسان باغیرت ہوگا, یہ میرا دعویٰ ہے اور تجربہ ہے, اگر انسان غیرت مند ہے تو اس کی زوجہ کبھی بے پردہ بازاروں میں نہیں پھرے گی. انسان اگر غیرت مند ہے تو اس کی بہن سر کھلے اور لہراتے ہوئے بالوں کے ساتھ کالجز اور یونیورسٹی میں پھرتی نظر نہیں آئے گی. اگر بھائی باغیرت ہوا, اگر باپ غیرت مند ہے تو اس کی بیٹی کسی غیر محرم کے ساتھ کھلم کھلا تعلقات رکھتی نظر نہیں آئے گی. اور یہی وجہ ہے روایات میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اچھا معذرت کے ساتھ, سمجھتا ہر انسان ہے, سمجھتا ہر انسان ہے, افسوس بھی ہر انسان کرتا ہے, بس اپنا اپنا ٹائم ہے. آج آپ افسوس نہیں کر رہے, لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جہاں بیٹھ کے افسوس ضرور کریں گے, کاش وہ چیزیں جو ہم نے کی وہ چیزیں نہ کی ہوتی. دنیا کا جو سب سے اوپن مائنڈڈ باپ ہے نا, وہ بھی ایک دن بیٹھ کے افسوس ضرور کرتا ہے. وہ شوہر جو بہت کھلے مزاج کا ہے, کھلے دماغ کا ہے, لیکن جب اس کی غیرت, اس کی ناموس کسی کی طرف منسوب ہو جائے نا تو انسان گھٹ گھٹ کے مرتا ہے, گھٹ گھٹ کے مرتا ہے. وقتی طور پہ آپ ٹھیک ہے دعوے کرتے چلے جائیں, ہم اتنے اولڈ مزاج آدمی نہیں ہیں, ہمارے پاس اولڈ اسکول آف تھاٹس نہیں ہے, نئی دنیا میں جی رہے. ٹھیک ہے جناب, آپ نئی دنیا میں نہیں جی رہے ہو, آپ اس کلچر کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کلچر میں خواتین کی عزت ہے ہی نہیں. اس کلچر کے پیچھے جا رہے ہو جس کلچر میں, معذرت کے ساتھ میں بعض چیزیں بہت کھل کے نہیں بیان کر پا رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, بچیاں بھی سن رہی ہیں, لیکن میں اشاروں کے ساتھ باتیں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں. بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں تک ایک حساب و کتاب کے ذریعے پہنچائیں. ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں اس کلچر کے پیچھے بھاگ رہی جس کلچر میں خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے, خواتین کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مثال کے طور پہ خواتین کو بہت شارٹ اور بہت مختصر کپڑے پہنا کے اگر گھمایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گھما رہے ہیں ان کی نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا آپ اپنے شوق کے لیے مثال کے طور پہ چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, کسی کو دکھانے کے لیے. یعنی ایک بڑا طبقہ ہے جو تمہیں عریان دیکھنا پسند کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ, وہ طبقہ تمہیں پسند ہے جو تمہیں عریان دیکھنا پسند کر رہا ہے, یا وہ طبقہ پسند ہے جو طبقہ تمہیں حجاب کے ساتھ تمہارے بدن کی طرف, تمہارے جسم کی طرف نظر نہیں کرنا چاہتا؟ آپ بتاؤ کس کلچر کو آپ فالو کریں گی؟ آپ اسلامیات کو فالو کریں گی جس اسلام نے عورت کی عزت کا حقیقی مطلب بتایا, یا اس کلچر کو فالو کریں گی جو کلچر ظاہری طور پہ وہ تمہیں آزادی دے رہا ہے, ظاہری طور پہ تمہیں آزادی دے رہا ہے, لیکن اگر حقیقت کی طرف جائیں تو وہ خواتین کو صرف ایک دو مخصوص کاموں میں استعمال کر رہا ہے اور انہی چیزوں سے مختص کرتا چلا جا رہا ہے جس کلچر کے پیچھے ہمارے شریف اور اشراف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. مولا کی کیا خوبصورت جملات. حضرات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت, ایک خاتون, ظاہر سی بات ہے میری آواز والدین کے کانوں تک بھی جا رہی ہے, بھائیوں کے کانوں تک بھی جا رہی ہے, شوہروں کے کانوں تک بھی جا رہی ہے, ماں بہنوں تک بھی جا رہی ہے. کہتے ایک خاتون 3 لوگوں کو جہنم لے کے جائے گی, ایک شوہر, ایک باپ اور ایک بھائی. بھائی بے غیرت ہوگا, اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے قصور کس کا ہے؟ بھائی کا. کیسے بھائی ہیں؟ آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟
غیرت کو کیا ہو گیا؟ یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ جب جناب زینب علیہ مقام گھر سے نکلتی تھی نا، مزار رسول پہ جانے کے لیے چاروں طرف سے بھائی گھیر لیتے تھے. یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب رسول اللہ کے مزار پہ زینب علیہ مقام پہنچتی تھی نا تو امیر المؤمنین دوڑتے ہوئے جاتے تھے، چراغ بجھا دیتے تھے. مولا اندھیرا ہے، ایک چراغ میں واضح تو نہیں ہوں گی نا زینب علیہ مقام، ہم دور کھڑے ہیں، لوگ دور کھڑے ہیں. کیا مولا کا جملہ ہے، میں نہیں چاہتا کسی کی نظر میری بیٹی کے سائے کی طرف پڑے. اگر اسلام نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکا ہے تو اس کی وجہ ہے، اس کی علت ہے. بعض چیزیں کچھ سالوں تک ہماری نظر میں واضح اور روشن نہیں تھی، لیکن دھیرے دھیرے اب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اسلام نے مثال کے طور پہ منع کیا ہے، یہ جو آپ کے کزنز ہیں یہ آپ کے لیے نامحرم ہیں، چچا زاد، خالہ زاد، یہ سارے آپ کے لیے نامحرم ہیں. ایک زمانے تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیسے پاسبل ہے، میری پھوپھی کا بیٹا ہے، مثال کے طور پہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے. آج یہ چیزیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہیں. آج سب سے زیادہ اگر فساد کا خطرہ ہے تو وہ انہی رشتوں میں. میری بات کی تائید فرمائیں گے؟ سب سے زیادہ میں خود اسی ایج کا بندہ ہوں، میں ملاحظہ کر سکتا ہوں سب سے زیادہ اگر ناجائز تعلقات بنانا آسان ہے تو وہ انہی رشتوں میں. ایک اور دوسرا، ابھی تک آپ اینالائز کریں نا چیزوں کو، ابھی تک جو معاملات سامنے آئے سب سے زیادہ انہی رشتوں کے سامنے آئے. 1400 سال پہلے مولا نے فرمایا تمہارے لیے یہ نامحرم ہے، نامحرم ہے، ان سے پردہ کریں. والدین کا فریضہ ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں. ایک غیر مثال کے طور پہ مہینے میں آپ کی دہلیز پہ آ رہا ہے، کالج میں مثال کے طور پہ ایک نظر پڑی، اسکول میں ایک نظر پڑی، لیکن اپنا بن کے ہمیشہ آپ کے گھر آ جا رہا ہے. سب سے زیادہ خطرے ان رشتوں سے، ان نامحرموں سے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے منع فرمایا، یہاں تک کہ حتیٰ سگے بھائی بہن ایک عمر میں، ایک ایج میں ایک ساتھ اکیلے خلوت میں نہ بیٹھیں. میں بعض چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں دنیا کی خبر ہے، وہ بہتر جانتے ہیں ان باتوں کے بارے میں. ایک طاغوتیت اور شیطانیت ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہے تاکہ تمہارے اندر خباثت و نجاست پیدا کر سکے، تاکہ تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ سکے، تاکہ تمہارے ضمیر کو مار دے. سب سے آسان چیز ہے کسی انسان کو مارنے کے لیے. انسان ملک الموت کے ذریعے نہیں مرتا جناب. ملک الموت جب آپ کی روح کھینچ کے لے جاتا ہے، وہ تو آپ کو زندگی دے کے جاتا ہے، ایک ابدی حیات کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک دوسری زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. موت تو وہ ہے کہ جس میں آپ زندہ ہوں لیکن چلتی پھرتی لاشوں میں شمار ہوں، وہ موت ہے. آپ زندہ ہیں لیکن آپ کا شمار چلتی پھرتی لاشوں میں ہو رہا ہے. جس کا ضمیر مر چکا ہو، جس کا وجدان مر چکا ہو، وہ چلتی پھرتی لاشوں سے کم نہیں ہوتا. حضرت امیر علیہ السلام، جس امام کی غیرت پہ ہمیں ناز ہے، جس امام پہ ہم فخر کرتے ہیں، حضرت امیر علیہ السلام کے کیا خوبصورت جملات. صحابہ کرام تشریف فرما تھے، حضرت نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی غیوراً، اللہ بڑا غیرت مند ہے. وَإِنَّ جَدِّيَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا، میرا جد ابراہیم بھی بہت غیرت مند تھا. کیسی غیرت تھی ابراہیم کی؟ جناب ابراہیم نے اپنی زوجہ کو لیا، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایک ایسی جگہ پر اپنے خانوادے کو چھوڑ کے اپنی زوجہ کو لے کے آئے جہاں کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کو نہیں تھا. ایک وادی، ایک صحرا میں اپنے اہل خانہ کو چھوڑ دیا، اپنی زوجہ کو لے کے آئے، ظاہراً جناب سارا کو. روایت کے الفاظ حضرت امیر فرما رہے ہیں، غیرت ابراہیمی بتا رہے ہیں کہ تمہارے جد ابراہیم کی غیرت کیسی تھی کہ جناب ابراہیم نے اپنی زوجہ کو، آپ نے دیکھا پرانے زمانے میں، بلکہ گاؤں دیہات میں شاید اب بھی موجود ہو، دلہن جب ودا ہوتی تو ڈولیوں میں ودا کرتے تھے. ایک آدمی آگے سے پکڑتا تھا، ایک آدمی پیچھے سے پکڑتا تھا. کہتے اس طرح ڈولی میں حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو بٹھایا. جب مکے پہنچ گئے نا، چاروں طرف دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر اپنی زوجہ کو باہر نکالا. یہاں تک قابل برداشت باتیں ہیں
لیکن مولا کا جملہ دیکھیں، ان اللہ غیور، اللہ غیرت مند ہے. ان جدی ابراہیم کان غیورا، میرا جد ابراہیم بھی بہت غیرت مند ہے. وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ، میں ابراہیم سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں. میری غیرت ابراہیم سے بھی زیادہ ہے، میں بہت غیرت مند ہوں. یہ علی کی غیرت کا تقاضا تھا. جناب زینب اولیاء مقام کو جب نانا کی مزار پہ لے جاتے تھے نا، چراغ بجھا دیا کرتے تھے. خبردار کسی کی نظر میری بیٹی کے سائے پہ نہ پڑے. یہ باپ ہے جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، یہ باپ ہے کہ جسے اپنی بیٹی کی فکر ہے، یہ بھائی ہے کہ جسے اپنی بہن کی عفت پہ ناز ہے، یہ بھائی ہے. جناب عقیل قبیلے بنی کلاب پہنچے. ایک ایک نقطے پہ غور چاہوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شادی کا ارادہ کیا تو جناب عقیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد کیا فرمایا؟ ابغنی امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لی غلاما فارسا. ایک ایسی شجاع خاتون تلاش کرو کہ جس سے شجاع بیٹا پیدا ہو، جو میرے لیے ایک شجاع و بہادر بیٹا اس دنیا میں لا سکے. ظاہر سی بات ہے جناب عقیل کی نظر قبیلہ بنی کلاب پہ پہنچی. قبیلہ بنی کلاب اس دور کا مشہور و معروف قبیلہ جس کے خود فضائل و کمالات بہت زیادہ ہیں. ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ یہ شجاع تھے، شجاع کے ساتھ ساتھ غیرت مند تھے. اتنے غیرت مند تھے کہ انہوں نے کبھی فالتو کسی سے جنگ نہیں کی، کسی سے لڑائی نہیں کی. جب زبردستی ان کے اوپر کوئی لڑائی عائد ہو گئی، جنگ آ پڑی، تو انہوں نے اپنے آپ کا دفاع کیا. دفاع کرنے کے بعد کبھی کسی خاتون کو اسیر نہیں کیا. یہ بہت غیرت مند لوگ تھے. قبیلے بنی کلاب بہت غیرت مند لوگ تھے. اب ظاہر سی بات ہے جناب عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے، عرب کے نسبوں کو جانتے تھے، نسلوں کو جانتے تھے. جناب عقیل ان کے گھر پہ پہنچے. ایک دن ہوا، جناب عقیل جیسے ہی پہنچے، حزام ان کی خدمت میں آئے، دسترخوان بچھایا، کھانا پانی دیا. پھر دوسرے دن جناب عقیل تشریف لائے، دوسرے دن بھی ان کی ضیافت کی. ابھی سوال نہیں کیا کہ جناب آپ کس لیے میرے گھر پہ آئے ہوئے، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے. تیسرے دن بھی آئے، جناب عقیل سے سوال نہیں کیا. اچھا جناب، یہ بھی ایک اپنی صفت کے بارے میں بتا دیا کہ جناب ہم اس صفت کے بھی حامل ہیں. وہ صفت کیا ہے؟ صفت یہ ہے کہ ضیافت المؤمن 3 ایام، کسی مؤمن کی مہمان نوازی 3 دن تک ہے. آپ کسی کی مہمان نوازی کریں تو 3 دن تک آپ اسے رکھیں، 3 دن تک رکھیں. لہذا جناب حزام نے 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کی. خلاف ادب ہونے کی وجہ سے ان سے پوچھا نہیں کہ جناب کیوں آ گئے میرے گھر پہ، کس لیے آئے میرے گھر پہ، کہ ابھی تم میرے مہمان ہو، بسم اللہ کھاؤ پیو، بیٹھے بات چیت کی چلے گئے. پھر دوسرے دن کھاؤ پیو، بیٹھے بات چیت کی چلے گئے. پھر تیسرے دن آئے، بات چیت کی، کھائے پیے اور چلے گئے. یہاں پہ روک کے ایک نقطہ بیان کرتا چلوں. مہمان نوازی انسان کے رزق کے لیے سب سے بہترین وسیلہ ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، جو چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں اضافہ کرے، وہ مہمانوں کا انتظار کرے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کا دسترخوان ہمیشہ کھلا ہوا ہے، جس انسان کا دسترخوان ہمیشہ وسیع ہے، وہ کبھی رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہو سکتا، وہ پریشانی کا شکار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اور ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں کوئی مومن بخیل ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک کافر بخیل، ایک کافر جو سخی ہو. یہ حدیث ہے رسول گرامی سے کہ ایک کافر جو سخی ہو، کریم ہو، اس کے جنت میں جانے کے چانسز ہیں. لیکن ایک مومن جو کنجوس ہو، بخیل ہو، اس کے جنت میں جانے کے چانسز نہیں ہیں. کہ
تو اس کافر کے جنت میں جانے کے چانسز زیادہ ہیں جو کریم ہے، سخی ہے۔ آپ دیکھیں حاتم طائی کا قصہ، کفر کے باوجود، شرک کے باوجود، ہمارے یہاں روایات ہیں کہ جہنم میں ہونے کے باوجود کچھ عذابوں سے محفوظ ہے۔ پوچھا گیا کس لیے؟ کہ کیونکہ یہ عرب کا بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا کریم تھا۔ خلاصہ جناب ام البنین کے والد محترم نے جناب عقیل کو 3 دن ضیافت پہ رکھا، مہمان نوازی کی۔ 3 دن کے بعد جناب عقیل نے اپنا پیغام جناب حزام کی خدمت میں رکھا، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے۔ بنابر روایت پہلے تو ادباً اور تعارفاً جناب حزام نے فرمایا کہ کس کے لیے؟ کہ علی کے لیے، کہ میرے گھر میں کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جو علی کی شایان و شان ہو، میرے گھر میں ایسی کوئی بیٹی نہیں ہے جو علی کے لائق ہو، جو علی کا کف ہو۔ یہ دیکھیں ایسے نہیں جناب عقیل حزام کی دہلیز پہ چلے گئے علی ابن ابی طالب کے رشتے کے لیے، اس رشتے کے لیے کہ جس رشتے کا مقدمہ امیر المؤمنین نے یہ بیان کیا ہو، ایک ایسی خاتون مجھے چاہیے جو ایک شجاع و بہادر بچہ پیدا کرے، جس سے اس دنیا میں ایک شجاع، باوفا، با کرامت بچہ دنیا میں آئے۔ یعنی جناب امیر المؤمنین ایک خاص اہتمام کر رہے ہیں، خاص اہتمام۔ اب اس خاص اہتمام کے لیے جناب عقیل اگر کسی کے دروازے پہ گئے نا تو کوئی ایرا غیرہ نہیں تھا، کوئی ایرا غیرہ نہیں تھا۔ آپ ان باتوں سے اندازہ لگائیے معرفت کیا ہے، مقام کیا ہے علی کا ان کی نظروں میں۔ کہہ رہے میرے گھر میں کوئی ایسی خاتون نہیں جو علی کے شایان و شان ہو۔ خلاصہ بات چیت ہوئی، حضرت عقیل نے جب رشتہ ان کی خدمت میں رکھا، انہوں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا کہ مجھے اجازت دیں گے میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں اور بیٹی سے پوچھ کے آؤں۔ یہ نقطہ قابل غور ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اس پہ 2-4-5 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ بیٹیوں کے حقوق ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہیں۔ آپ کو حق نہیں ہے بیٹی کی اجازت کے بغیر آپ اس کی شادی اپنے من پسندیدہ مرد کے ساتھ کر دیں۔ بیٹیوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مثال کے طور پہ اپنی مرضی سے، کسی لالچ میں، کسی وجہ سے، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی، اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی، اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی؟ آپ کو حق نہیں ہے۔ بیٹی کی مرضی ضروری ہے، ضروری ہے۔ جناب حزام درس دے رہے ہیں کہ ذرا سا وقفہ دیجئے، میں اپنی بیٹی کے پاس